ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہاں کے عوام نے بے مثال قربانیاں دیے ہیں، اور اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کو وہ کمپنسیشن دے، وہ فائدہ دے جو ان کا حق ہے۔ جو قبائلی علاقوں کا پختونخوا کے ساتھ شمولیت ہوئی تھی، یہ ایک تاریخی قدم تھا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جدوجہد کی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عدالت میں بھی گئی تھی کہ فاٹا کو، قبائلی علاقوں کو پختونخوا میں ضم کیا جائے، لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ کاغذی سطح پر تو ضم ہوا ہے، مگر فاٹا کو، سابق قبائلی علاقوں کو اب بھی ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب بھی باقی پاکستان کے عوام کے لیے وہ وہاں جانے کا اجازت نہیں لے سکتے۔ آج بھی لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی ایک قانونی بلیک ہول، یہ جو آپ کا انٹرنمنٹ سینٹرز ہے، ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو کورونا میں فوت ہو چکا تھا، اس نے انٹرنمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا، عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ ہم جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے، جن میں ہمت ہے کہ وہ آمر کے خلاف بھی سزا دے۔ ہم چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جو اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کا معیشت کے ساتھ کیا ہے، یہاں کا معیشت کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے۔ سلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا، پھر آٹا کا بحران ہوا، پھر تیل کا بحران ہوا، اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا۔ ان کا نالائکی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنا بجلی کے بل میں، اپنا گیس کے بل میں، اپنا کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں آپ اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا، ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا۔ جو NFC ایوارڈ ہے، جو آپ کا وسائل پہ حق ہے، جو آپ پہ پیسہ کا شیئر ہے، باقی صوبوں کی طرح پختونخوا کا حصہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پختونخوا کو ان کا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا ہے۔ FPR کا نالائکی کی وجہ سے 160 بلین روپیز پختونخوا کے بجٹ سے کم کیا گیا ہے، پختونخوا کے عوام کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 160 بلین روپیز، ہم اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے تھے؟ پشاور کے نوجوانوں کو کتنا روزگار دلوا سکتے تھے، کتنا تعلیمی اور صحت کے ادارہ کھڑا کر سکتے تھے، مگر باقی صوبوں کی طرح یہ نالائق اور سلیکٹڈ حکومت آپ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کو اپنا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی حکومت ہے جو سی پیک کی آلٹرنیٹ روٹ کی بات کرتی تھی،
جب حکومت میں نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے تھے کہ سی پیک تو پسماندہ علاقوں کے لیے ہے, یہاں کے غریب عوام کو کیوں نہیں فائدہ دیا جا رہا. لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں, سی پیک کا جو آلٹرنیٹیو روٹ ہے جو گلگت سے ہو کے چترال اور دھیر تک اور چکدارا تک پہنچ جاتا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں کے عوام کو اس کا بھی فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے. آپ کا جو کروڈ آئل کا پروڈکشن ہے وہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ پروڈیوس آپ کرتے ہو. اگر ایک دن میں 90,000 بیرلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو پختونخوا اس میں 50,000 بیرلز پروڈیوس کرتے ہیں, مگر پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا, آپ کو اپنا رویلٹی نہیں دیا جاتا. ویسے ہی جو آپ کا گیس پروڈکشن ہے وہ بھی آپ کا کنزمپشن سے زیادہ ہے, مگر اس میں بھی آپ کو اپنا حصہ نہیں دیا جاتا. ہر جگہ پہ ہر طرف سے یہ نالائق حکومت آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ ظالم حکومت آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. آپ کو اپنا وسائل نہیں دیا جا رہا. خود کو آپ کے نمائندے کہلواتے ہیں, مگر اگر آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کو آپ کا گیس کی رائلٹی کیوں نہیں ملتی, آپ کا کروڈ آئل کی رائلٹی کیوں نہیں ملتی, آپ کا ہائیڈل پاور کا رائلٹی کیوں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے کہ یہ پختونخوا کے نمائندے نہیں ہیں, یہ پختونخوا کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اگر نمائندے ہیں تو اپنے سلیکٹرز کے نمائندے ہیں. عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا, عوام کا کوئی مدد نہیں کیا جاتا. انہوں نے نجکاری کے نام پہ پختونخوا میں دکان کھولا ہے. یہاں کے تعلیمی ادارے, یہاں کے صحت کے ادارے انہیں پونے بیچ رہے ہیں. ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کو ان سہولت سے محروم رکھا جائے. ہمیں تو کووڈ کا تانا دیتے ہیں, کرونا پہ ڈرانا چاہتے ہیں, مگر وہ صرف ہمارے جلسے روکنے کے لیے, آپ کا احتجاج روکنے کے لیے اس وقت ان کو کرونا یاد آتا ہے. لیکن جب یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کے نرسز کے تنخواہ میں اضافہ کی بات ہوتی ہے تو تب وہ کووڈ بھول جاتے ہیں. جب رسک الاؤنس کی بات ہوتی ہے تو پھر کرونا بھول جاتے ہیں. جب یہاں کے ہاسپٹلز کے ملازمین کو ریگولرائز کرنے کی بات آتی ہے تو تب ان کو کووڈ بھول جاتا ہے. وہ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران یاد کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا, مگر اس غیر جمہوری نظام کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو وہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں, جو یہاں کے عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. اس سب کچھ کے ساتھ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. اس ظالم حکومت کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا, چینی مہنگی, گھی مہنگا, آلو مہنگا, پیٹرول مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے. اب وہ انڈا بھی خرید نہیں سکتے ہیں. پہلے سے جینا مہنگا تھا, اب دوائیوں کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا. یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان. یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے, یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیختے تھے, مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے. اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن تو حکومت کرتی ہے, مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے.
नैब का सियासी इंतकाम हो, तो नैब के झूठे केसेस हो, तो अपोजिशन उनको भुगत रहा है। मगर नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता कि यहां पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस खुद ब खुद जल जाते हैं, जिनके पैसेंजर्स को बस को धक्का दे के चलाना पड़ता है, मगर ये नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। नैब को नजर नहीं आता कि मालिम जब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। नैब को नजर नहीं आता कि फॉरेन फंडिंग केस में कैसे बैरून मुल्क के लोग, भारत के वजीर, इजराइल के शहरी पीटीआई का फंडिंग करते रहे। नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता कि स्पेशल असिस्टेंट्स के पास, स्पेशल असिस्टेंट्स के साथ पनामा की जायदादें कैसे हुए, स्पेन में जायदादें कैसे आए, अमेरिका में जायदादें कैसे आए। नैब को नजर नहीं आता। नैब में वो हिम्मत नहीं है, नैब में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। और अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, आप हिसाब लेंगे, पख्तूनख्वा के अवाम हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे। मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उनसे भी आप हिसाब लेंगे। हम नैब से भी हिसाब लेंगे, हम नैब से भी हिसाब लेंगे। नैब का आईओ से लेके चेयरमैन तक हर ऑफिसर नैब में, इन सब से हम पूछेंगे। और जब इनसे पूछा जाता है, जब आईओ से लेके चेयरमैन तक उनसे पूछा जाएगा कि आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या है, फिर पूरा मुल्क को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है और करप्ट कौन थे। मगर साथियों, हम इस करप्शन का नासूर का खात्मा नहीं कर सकेंगे जब तक हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, हम सब के लिए एक कानून नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाजी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक हम गुड करप्ट और बैड करप्ट खेलते ही रहेंगे, तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, एहतसाब हम लेंगे। जब हिसाब हम लेंगे, फिर जवाब देने को तुम मगर कहां होंगे। खरोखास से कमतर हो, खरोखास से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में ठानी है, हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे। तुम तो सिर्फ नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। इनका नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, यहां में अपना नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना
पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, बलूचिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, और आज अब गिलगित बल्तिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत नाफिज करने में इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया है। अब ना अवाम आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना अदालत आज़ाद है, ना सहाफत आज़ाद है। जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। इंसानी हकूक तो ख़त्म ही हो चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारे सबसे पुराना दोस्त भी हमें भूल चुके हैं। मईशत को तो तबाह कर चुके हैं। अब उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा। अवाम का राय चलेगा, आपका राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगी। पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क की मईशत कैसा चलेगी, और पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। साथियों, मैंने पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके आया हूं, चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूं। पीडीएम का मंशूर, पीडीएम का नजरिया गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक लेकर गया था, और जहां के धांधली की वजह से आपको वो सीटें नहीं दिए गए, मगर इनके हथकंडे के बावजूद, इनके धांधली के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमाते को मिले हैं और पीटीआई को शिकस्त मिली। सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमातों ने हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम की नजरिया के साथ दिया है, और धांधली के बाद जो उन पहाड़ों में एहतजाज शुरू हुआ है, जिस जज्बा के साथ उस सख्त सर्दी के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीडीएम की तारीख में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब आपका लॉन्ग मार्च में शाना बिशाना खड़े रहेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे डाका नामंजूर, वोट पे डाका, मेरा वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद।